ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں وہ ہے تنقید۔ اب تنقید کیا ہوتی ہے؟ تنقید برائے تنقید بھی ہوتی ہے اور تنقید برائے اصلاح بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جس کو صرف اور صرف تعریف چاہیے، تنقید نہیں چاہیے، اور وہ اگر ان پر تنقید کریں تو وہ سمجھتے ہیں یہ جو بندہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ طبقہ کون سا ہے آپ کے نزدیک ہے؟ میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ سمجھتے ہیں کہ میں جب بلا وجہ ایسے ہی عمران خان پر تنقید کرتا ہوں، حالانکہ ہم نے اس کے اچھے کاموں کی تعریف بھی کی ہے، لیکن جو غلط کام ہے ان پر تنقید تو بنتی ہے۔ اور انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، آپ اصل میں صحیح نہیں ہیں، آپ گمراہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ وہ بندہ عمران خان کا کتنا بڑا فین ہے اور ان کی ہر غلط بات کا کتنے دل و جان سے دفاع کر سکتا ہے۔ عمران خان سے وفاداری ثابت کرنے کے لیے آپ کو گجر خاندان سے لے کر عثمان بزدار اور پاک پتن کے مانیکا خاندان تک سب کا دفاع کرنا ہوگا، ورنہ آپ بک گئے یا گمراہی آپ کا مقدر ہے۔ ان سب کے نزدیک عمران خان جو کر رہے ہیں وہی سب ٹھیک ہے، اور جو ان پر تنقید کرتے ہیں وہ سب گمراہ۔ میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے تئیں پوری ایمانداری سے خان صاحب کی جو گورننس تھی اس پر سوالات بھی اٹھائے اور اس پر تعریفیں بھی کیں اور سٹوریز بھی کیں، لیکن خان صاحب کے ارد گرد جو لوٹ مار ہو رہی تھی، جس میں بعد میں انہوں نے خود بھی توشہ خانہ کے ذریعے بذات خود شرکت کی، اس پر بات جو کسی بھی صحافی کا کام ہے۔ ہاں، اگر آپ صحافی کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کے ورکر بھی بن چکے ہیں تو پھر آپ کا کان چٹا ہی رہے گا۔ خان صاحب کے فین کا خیال ہے کہ خان صاحب ان کی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ خان کی اس جنگ سے چاہے ان کی نسلیں سنوریں یا نہ سنوریں، لیکن بزدار، مانیکا اور گجر خاندان کی 7 نسلیں ضرور سنور گئیں۔ میں اپنے ایسے تمام دوستوں کو یہی جواب دیتا ہوں کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ میں خان پر تنقید کر کے اپنا جو بزنس ہے، جو اپنا عزت ہے وہ خراب کروں، یا آپ لوگوں کی بری بھلی باتیں سنوں۔ میں کیوں نہ وہی سودا بیچوں جس کے گاہک موجود ہیں۔ اگر آج اپنی یوٹیوب چینل پہ آپ خان صاحب کے حمایت میں 5-7 ویڈیو بنا دیں تو آپ کا بھی جو چینل ہے دنوں میں مونیٹائز بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ راج کے خان کے ہر الٹے سیدھے کام اور فیصلوں کی سپورٹ کروں، پھر دیکھیں کیسے پیسہ میں بنتا ہے۔ لوگ بھی جلد بھول جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر کوئی نئی کہانی پکڑیں گے اور پھر شروع ہو جائیں گے، اور دن رات ایک ہی بندے کی اتنی خوبیاں بتاتے رہیں کہ وہ خود بھی حیران اور ششدر رہ جائے کہ کیا میرے اندر واقعی اتنی خوبیاں ہیں۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے بڑے اچھے انداز میں یہ کام کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پیسہ کمانا ہے تو پھر خان کے قصیدے پڑھو، یوں پاپولر جرنلزم عروج پر ہے، لوگوں کو وہی سناؤ جو وہ سننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان کے درباری بن جائیں، ورنہ خان کے فین آپ کا جینا حرام کر دیں گے۔ جمہوریت میں ہر بندہ اپنی رائے دے سکتا ہے، اگر آپ اس رائے کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کی ہاں میں ہاں ملا دیں، اچھی نہیں لگتی تو اسے اگنور کر دیں۔ لیکن یہاں ایک تیسرا درجہ بھی ہے کہ اگر آپ کی رائے مجھے پسند نہیں یا میرے نظریات کے خلاف ہے تو پھر آپ میرے دشمن ہیں یا بک چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو جمہوریت کائنات کی تخلیق کے نظریے یا انسان کے اپنے مزاج کے مطابق ہے۔ آپ تصور کریں کہ دنیا کی 8 ارب آبادی ایک جیسا اگر سوچنا شروع کر دے، ایک جیسے کپڑے جوتے پہن لے، ایک ہی زبان بولے اور ایک ہی انسان کو 7 ارب لوگوں کا لیڈر مان لے تو آپ کو یہ دنیا کیسی لگے گی؟ چلیں 8 ارب چھوڑیں، آپ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کی بات کر لیں کہ سب کی ایک جیسی شکلیں ہوں، ایک ہی زبان بولتے ہوں، ایک ہی کلچر ہو، ایک ہی جیسی سوچ اور صرف ایک ہی لیڈر ہو، تو آپ کو یہ معاشرہ کیسا لگے گا؟
جب فطرت یا قدرت نے ڈائیورسٹی کو ہی کائنات کی بنیاد بنایا ہے تو پھر ہم سب مسلسل کیوں اس کوشش میں ہیں کہ سارے لوگ وہی کریں جو میں چاہتا ہوں؟ اب اس اپروچ کا یہ نتیجہ نکلا کہ عمران خان جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ عمران خان نے اس عوامی سپورٹ کی بنیاد پر ایسے غلط فیصلے کیے کہ اب وہ پلستر باندھ کر اندر بیٹھے ہیں اور ان کے ورکرز زمان پارک کے باہر پہرا دے رہے ہیں کہ کہیں ان کے خان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ ان کی پارٹی آج شدید مشکلات کا شکار ہے۔ وجہ وہی ہے کہ خان نے جو اب تک کیا یا کر رہے ہیں وہ سب نے آخری سچ مان لیا ہے۔ مان لیا خان کا ووٹ بینک بڑھ گیا، لیکن اگر اس ووٹ بینک کے سہارے آپ دوبارہ حکومت نہ بنا پائیں تو ایسے ووٹ بینک کا کیا فائدہ؟ ابھی ایک اور شاندار صحافی ہیں کامران یوسف، انہوں نے بڑی خبر بریک کی ہے کہ پاکستان کے اہم سفارتکاروں کی طرف سے بھیجی گئی رپورٹس کے مطابق دنیا کے اکثر ممالک عمران خان سے ناخوش ہیں، اور اگر عمران خان دوبارہ وزیر اعظم بنے تو وہ ممالک پاکستان کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیں گے۔ تو کیا ان سب ممالک نے میرے یا میرے جیسے چند لوگوں یا صحافیوں کی ٹی وی شوز دیکھے ہیں کہ ہماری باتوں سے متاثر ہو کر وہ بھی خان کے خلاف ہو گئے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے یہ ممالک کون ہوتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کا فیصلہ کرنے والے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جس ملک کا خرچہ 80 ارب ڈالر یعنی امپورٹ ہو اور کمائی یعنی ایکسپورٹ صرف 30 ارب ڈالر ہو تو وہ ملک دوسروں کا محتاج ہی نہیں ہوگا تو اور پھر کیا ہوگا؟ 30 ارب ڈالرز بیرون ملک پاکستانیوں کا زر مبادلہ ملا کر کل 60 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ اب بتائیں کہ ایکسپورٹ اور امپورٹ میں 20 ارب ڈالرز کا فرق آپ کہاں سے پورا کرتے ہیں؟ جن ملکوں سے خان صاحب کی ان بن ہو گئی تھی وہی پاکستان کو امداد دیتے ہیں تاکہ یہ ملک سانس لیتا رہے۔ اس دفعہ ان ملکوں نے ذرا ہاتھ کھینچا تو آپ کی حالت یہ ہے کہ دوائیاں منگوانے کے لیے بھی ڈالرز نہیں ہیں۔ کراچی پورٹ پر کنٹینرز پھنسے پڑے ہیں۔ ایک طرف ہم کل 60 ارب ڈالر کماتے ہیں اور اس میں سے 50 ارب ڈالرز کا تیل اور گیس خریدا جاتا ہے، جبکہ 10 ارب ڈالرز کی گندم، کاٹن، دالیں، چینی اور پام آئل منگوا لیا جاتا ہے۔ یہ 10 ارب ڈالرز ہم بچا سکتے تھے اگر ہم اپنی زمینیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے نہ کرتے، جنہوں نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو جتنی بھی قابل زراعت زمین ہے ان پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے وہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپیہ چھاپ لیا ہے۔ اب بتائیں جس ملک کا صرف پٹرول، ڈیزل اور ایل این جی کا بل 50 ارب ڈالرز ہے اور کل ایکسپورٹ 30 ارب ڈالرز ہیں، وہ دنیا کو کیسے آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ ہر وقت بھارت کی مثالیں دینے والے بھول جاتے ہیں کہ اس وقت وہاں صرف آئی ٹی ایکسپورٹ 130 ارب ڈالرز کے قریب ہیں اور ان کے پاس 600 ارب ڈالر سے زیادہ ریزرو میں رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس شاید چند ارب بچے ہیں، وہ بھی سعودی عرب، چین اور متحدہ عرب امارات کے پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ہماری عقل ہی ختم نہیں ہوتی، جیسے پوری دنیا ہم سے قرض لے کر چلتی ہے اور ہم خود کو اپن ہی بھگوان ہے سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف مفتاح اسماعیل اور اسحاق ڈار کے کمالات دیکھیں اور ہم پاکستانیوں کو داد دیں۔ جب پاکستانی ایک ایک ڈالر کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، اس وقت انکشاف ہوا کہ گزشتہ 6 ماہ میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی 2200 گاڑیاں بیرون ملک سے پاکستان منگوائی گئی ہیں۔ عمران خان کا دور تھا تو انہوں نے پشاور سے اپنے ایک تگڑی اے ٹی ایم کو چین سے لاکھوں ڈالرز کے بدلے 40,000 گاڑیاں منگوانے کی اجازت دی تھی۔ ہمارے ہاں ڈالرز قرض لے کر ان کے عوض گاڑیاں باہر سے خریدنے کا مرض پرانا ہے۔ ایک طرف کھانے کو آٹا نہیں اور دوسری طرف اسی عوام نے 6 ماہ میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز کی گاڑیاں منگوا لی ہیں جو عظیم بننے کے لیے بے چین ہے۔ ناظرین، ایسے عظیم نہیں بنا جاتا بلکہ عظیم بننے کے لیے کفایت شعاری بھی کرنی پڑتی ہے، قوموں کو اپنے اعمال کا حساب بھی دینا پڑتا ہے، احتساب بھی کرنا پڑتا ہے، اور جو ان کے اندر ملک میں چور، لٹیرے، ڈاکوؤں کی شکل میں بیٹھے ہیں ان کا احتساب کرنا ضروری ہے۔ اور ہم نے احتساب تو کیا کرنا تھا، ہم نے اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہی جو احتساب کا ادارہ تھا اسی کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اب اس نے کیا احتساب کرنا ہے، اس کو تو بے دست و پا کر دیا گیا اور ان قریب کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے یہ ادارہ ہی ختم کرنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا۔